السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر بات کر لیں ہم سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا جو کل معاہدہ ہوا ہے، مکہ معاہدہ، اس کی تو میرے خیال میں یہ بہت خوش آئند بات ہے اور اس کو تمام جگہوں پر سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو ہے وہ دفاعی طاقت جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے وہ معاشی طور کے اوپر بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ترکی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو ہے وہ جدت کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے ہے، ہم سے بھی اور سعودی عرب سے بھی۔ تو ان تینوں کا جو کمبو ہے، جو کمبینیشن ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کمبینیشن ہے وہ خیر کی جو خیر ہی اس میں سے ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں، ان کو بھی اس اتحاد کا حصہ بننا چاہیے، اور نیٹو کے طرز کا ایک پاورفل اتحاد امت مسلمہ کو بنانا چاہیے۔ تو خیر آغاز اس کا ہو گیا، اور امید کی جاتی ہے دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے اندر حصہ بنیں گے۔ اب اس کے پونز اینڈ کونس کیا ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پازیٹیو بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب جو ترکی ہے وہ نیٹو کا بھی اشتراک ہے، اس کا نیٹو کے اندر بھی شامل ہے۔ پھر سعودی عرب کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اربوں خربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیا میں ہوئی ہے۔ تو مفادات جو ہیں تینوں ملکوں کے، معاشی مفادات اور جو خارجی مفادات ہیں، وہ تو الگ الگ ہیں، لیکن دفاعی طور کے اوپر تینوں ملکوں نے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کیا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ دوسری خبر میں آپ کو بتاؤں کہ صنم جاوید کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے، رہائی کا حکم ہو گیا ہے، اور ان کو دوبارہ کسی مقدمے میں اریسٹ نہ کرنے کی بھی استدعا کیا ہے، کا حکم دیا ہے عدالت نے۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے، صنم جاوید کے لیے، کہ جو ناحق قید تھیں تو ان کے اوپر جو مقدمات تھے، ناجائز مقدمات، جعلی مقدمات، وہ ختم کر دی گئے ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تیسری بہت بڑی اور اہم خبر جو ہے، اور وہ بہت مزید خبر، وہ یہ ہے کہ پنجاب کابینہ نے، مریم نواز نے، پنجاب کابینہ نے 12 ارب روپے، 12.5 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیا ہے بلدیاتی الیکشنز کے لیے۔ یہ وہی پنجاب ہے، یہ وہی پنجاب حکومت ہے جو پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہی تھی، اور بضد تھی کہ بلدیاتی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محسن نقوی کے ایک بیان نے اور تو تبدیلی نہیں لے کے آیا، وہ اتنی بڑی تبدیلی بیان نہیں لے کے آیا، لیکن اس بیان نے ایک تبدیلی لا دی پنجاب کے اندر، کہ اب پنجاب کے اندر بھی جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بجٹ ہے وہ مخصوص کر دیا گیا۔ اب یہ بجٹ مخصوص تک ہی رہے گا یا اس کے اوپر عملی طور پر بھی جو ہے وہ کام شروع ہوگا، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ باقی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے قانون انصاف، اس کے اندر چیئرمین نیب ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی عجیب سا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کرپشن کے سمندر میں تو پھینک دیا گیا ہے، لیکن میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 50 کروڑ سے کی حد ایک رکھ دی گئی تھی نا پچھلی ترمیم کے اندر، کہ 50 کروڑ سے اوپر کی جو انکوائری ہے وہ نیب کر سکتا ہے۔ 50 کروڑ سے رقم اگر کم کرپشن ہے یا 50 کروڑ سے کی اس کی حد کم ہے تو وہ نیب انکوائری نہیں کر سکتا۔ تو چیئرمین نیب جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ بے بس نظر آئے، اور وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ہاتھ باندھ کے انہوں نے اس کرپشن کے سمندر میں دلدل میں پھینک دیا، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرپشن کے خلاف میں کچھ اقدامات نہیں کر سکتا۔ باقی صوبوں کی بات اگر تھوڑی سی کر لیں تو صوبے بنتے ہیں نہیں بنتے، لیکن ابھی جو اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر فوکسڈ ہے کہ صوبے بنائے جائیں۔ صوبے کس طرح بنیں گے، وہ تمام جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ستمبر کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے کے اندر جو 28ویں ترمیم ہے وہ بھی آ جائے گی، اور اس 28ویں ترمیم کا سب سے جو مین مدعا ہوگا وہ NFC ایوارڈ اور صوبے، نئے صوبے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کی طرف لوگ کہہ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ضیاء الحق نے بھی صوبے بنانے کی کوشش کی، وہ نہیں بنا سکا۔ مشرف نے بہت زیادہ تقدو کی نئے صوبے بنانے کی، وہ نہیں بنا سکا۔ لیکن اب جو جنرل عاصم منیر ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کا جو ڈنڈا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز پر ایگری ہو چکی ہیں 70-80% سے۔ اس کا لائے عمل جو ہے وہ طے کرنا ہے، اور 28ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبے ہیں وہ بنا دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔